ناظرین، وہی میں آپ کو پاگلوں کا ڈاکٹر کے بارے میں اب گرافیکلی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اگر یہ طریقہ اپنایا جائے کسی چیز کو سمجھانے کا، کسی کمپلیکیٹڈ چیز کو سمجھانے کا، تو پھر بچوں کو سمجھنے میں نسبتاً بہت آسانی ہو جائے گی۔ تصویر میں آپ کو ایک لڑکا نظر آ رہا ہے، یہ اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ اس کے باپ کی شکل کافی اس سے ملتی ہے۔ یہ ایک قدرتی رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا۔ اس طرف ایک خوبصورت خاتون ہے ٹاپ تصویر میں، اور نیچے ان کی بیٹی ہے۔ دونوں خوبصورت خاتون ہیں۔ تو یہ جو رشتے ہیں ماں کا اور بیٹی کا، یہ نیچرل رشتہ ہے۔ باپ کا اور بیٹے کا یہ بھی ایک نیچرل رشتہ ہے۔ یہ کوئی لکھت پڑھت سے، نکاح سے نہیں ہوا۔ اب کیا ہوتا ہے اس میں؟ کوئی آپ کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہ ہوا کہ میں وہ جو پاگل کہانی سنا رہا تھا، میں اس میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے ایک عورت سے شادی کر لی، وہ مجھے پسند آ گئی، اس سے مجھے پیار ہو گیا۔ یہ گلابی ایرو جو ہے یہ اس کو شو کرتا ہے کہ ان کے درمیان ایک تعلق قائم ہوا، انہوں نے شادی کر لی، بالکل جائز، بیوہ تھی وہ۔ اس کی بیٹی ہمارے گھر میں آ کے رہنے لگی۔ وہ بیوی تو آئی، کی بیٹی بھی ہمارے گھر میں آ کے رہنے لگی جو 18 سال کی تھی۔ وہ میرے باپ کو پسند آ گئی، شاید اس کو میرا باپ بھی پسند آ گیا۔ اور اگین یہ ایک رشتہ تھا جو نکاح کا رشتہ تھا، شادی کا رشتہ تھا، انہوں نے آپس میں شادی کر لی۔ یہاں تک بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اب میں اور میری بیوی میرے باپ کی ساس بن گئی۔ اب یہاں تصویر میں جب میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں تو آپ کو یہ بات تھوڑی بہت سمجھ آ رہی ہے۔ میں، میری بیوی میرے باپ کی ساس بن گئی، اور اس کے بعد میں اور میری بیوی اور میرے باپ کے ہاں بچہ ہو گیا۔ اب میرا بھائی ہوا وہ، کیونکہ وہ میرے باپ کا بیٹا ہے، لیکن میری بیوی کا نواسہ بھی ہو گیا وہ۔ یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ وہ میری بیوی کی بیٹی کا بیٹا ہے، نواسہ بھی ہو گیا۔ تو میں اور میری بیوی، میرا بھائی، میری بیوی کا نواسہ ہو گیا۔ ٹھیک، دوبارہ میں وہی ریپیٹ کر رہا ہوں، میری بیوی کا نواسہ۔ میں اپنے بھائی کا نانا بھی بن گیا۔ اب ناظرین یہ چیز سوچیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ رشتے میں اگر میری بیوی کا وہ نواسہ ہو گیا تو میں چونکہ اس کا ہسبینڈ ہوں تو میں اپنے بھائی کا نانا بھی بن گیا۔ یہاں پہ ڈینجر سگنل، کانفلکٹس، فرکشن آپ کے ذہن میں بے تحاشا رائز ہوتی ہے۔ تھوڑا اور آگے چلتے ہیں۔ اب میرے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا۔ میرے باپ کی بیوی ستیلے بھائی کی بہن بن گئی، اور ستیلے بھائی کی دادی بھی بن گئی وہ۔ یہاں پر پھر دماغ، لیکن ان تصویروں سے آپ اندازہ کریں گے کہ کافی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ہولسٹک پکچر اگر بنائی جائے تو اس سے مسائل بہت حد تک حل ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم وہ ڈائسیکشن کر رہے تھے، ہم اس ڈائسیکشن پہ واپس آ جاتے ہیں، ان کوئزز پہ واپس آ جاتے ہیں جس میں ہم اسٹوڈنٹس کی غلطیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، پرابلمز آف لرننگ کے بارے میں بات کر رہے تھے، وہ کیا غلطیاں کرتے ہیں، یہ ایک اہم بات ہے، اور وہ کیوں یہ غلطیاں کرتے ہیں، یہ اور بھی زیادہ اہم بات ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک اور کوئز آپ کے سامنے، اور اس کوئز کے جو مسائل ہیں، ایکسلریشن از زیرو وائل ٹرننگ ود اور وداؤٹ فرکشن، یہ ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ ایک کنسیپچول پرابلم ہے، یہ فرکشن والی بات، فرکشن یہاں بھی آئے گی اگر وہ سوچنا شروع کرے تھوڑا سا۔ خود سے نہیں آئے گی فرکشن، خود سے کانفلکٹ نہیں آئے گا، لیکن اسے پیدا کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں ہو رہا تو آپ کو آرٹیفیشلی پیدا کرنا پڑے گا۔ فورس از ناٹ نیڈیڈ وائل ٹرننگ۔ اب یہ جو چیز ہے کہ کسی چیز کو ٹرن کرنے کے لیے فورس کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ اتنی ہمارے ذہن میں کیوں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کو کھرچنے کی ضرورت ہے، اور کیسے کھرچا جائے۔ ہولسٹک پکچر نہیں بنائی، آسکنگ دا رائٹ کوشچن وہ والی بات نہیں کی اس نے۔
دوسرا کوئز، پھر وہی غلطی کی، ایکسیلریشن از زیرو بیکاز بریکس آر ناٹ اپلائیڈ، ایز اف کہ جب بریک اپلائی ہوتے ہیں جب بھی ایکسیلریشن ہوتا ہے. اگر آپ ٹرن لے رہے ہوں، یہ بہت وائڈ اسپریڈ کنفیوژن ہے. کانسٹنٹ سپیڈ کے ساتھ اگر آپ ٹرن لے رہے ہوں تو ایکسیلریشن نہیں ہوتا. اس میں بھی وہی مسئلہ، وائڈ اسپریڈ کنفیوژن ٹرننگ ڈز ناٹ ریکوائر فورس. اس میں اب وارننگ کے سگنل ان کو کیسے آرٹیفیشلی کریٹ کر کے دیے جائیں. جواب بتانا ضروری نہیں، ہم ٹیکنالوجی استعمال کر کے ان کو ایسے سینیریوز بنا کے دے سکتے ہیں، بنا کے دیں گے، اسی کلاس میں دیں گے. وائی دس از اے وائڈ اسپریڈ پرابلم، مسٹ بی اے سالڈ ریزن بیہائنڈ اٹ. ڈائگنوسس تو ہم نے کر لی ہے اس کی، لیکن اب اس کو کیور کرنے کی، وہ ڈینجر سگنل کانفلکٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ مسئلہ وہ بار بار غلطی نہ کریں. نو ایکسیلریشن کہتے ہیں کہ نہیں ہے، اسپیڈو میٹر شوز کانسٹنٹ ریڈنگ. ایک اور سلائیڈ، ایکسیلریشن از زیرو بیکاز نو بریکس آر اپلائیڈ. اسی یہ بڑا وائڈ اسپریڈ کنفیوژن ہے، اور کئی ایگزامپلس دے کے، کئی اینیمیشنز دکھا کے ہم ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اب آپ کو وہ سگنل آنے شروع ہو جائیں گے جو کہیں گے کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. آپ کا ذہن ہی آپ کو بتائے گا کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. ایک اور سلائیڈ، فارمولا پلگ اینڈ چگ. رانگ فارمولا یوز ان اسپائٹ آف دی فیکٹ دیٹ اٹ واز این اوپن بک اینڈ اوپن ڈسکشن کوئز. دی ریسٹ آف دا مور ڈیفیکلٹ پرابلمس آر کریکٹ in spite of not knowing the formula and acceleration. سرکولر موشن، اگین ناظرین وہی مسئلہ. یہ اگر ہم نے ایجوکیشنل ریسرچ کی ہوتی اور ہم اپنی ٹیکسٹ بکس میں، لرننگ اپلیکیشنز میں، لیکچرز میں اس کا خیال رکھتے تو پھر یہ اتنا وائڈ اسپریڈ کنفیوژن نہ ہوتا. سرکولر موشن وداؤٹ فرکشن ریکوائرز نو ایکسلریشن. ایسوسیشن آف فرکشن لیس سرفیس ود نو ایکسلریشن، یہ بھی ایک عجیب انہوں نے اپنے دماغ میں ایک ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے. نو فرکشن نو اپوزنگ فورس، یہ ایک اور کنفیوژن ساتھ ہی اس کے لنکڈ ہے. ایون ان سرکولر موشن، سو نو ایکسلریشن اینڈ نو فورس اپلائیڈ. دیکھیں اب آپ کو یہ وائڈ اسپریڈ کنفیوژنز نظر آ رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ غلطیاں پیڈاگوجی کی تھیوریز، سائنس آف لرننگ آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ اگر 10,000 بچے ایک ایگزام دیتے ہیں، ایک سوال سالو کرتے ہیں، تو وہ 10,000 طرح کی غلطیاں نہیں کریں گے، وہ صرف 10 یا 12 طرح کی غلطیاں کریں گے. ان 10-12 غلطیوں کو اگر ہم پکڑ لیں تو ہم وہ آرٹیفیشلی ڈینجر سگنل سپلائی کر سکتے ہیں جو اس کو نہیں مل رہا. پھر آگے اس میں یہ ایک اور بات لکھتا ہے، یو کین ناٹ سی دی اپوزنگ فورس، یو کین ناٹ ویژولائز اٹ، یو کین ناٹ انٹیوٹیولی جسٹیفائی اٹ. یہ جو ٹرن کرنے کے لیے وہ کہتا ہے نا فورس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی اپوزنگ فورس ہی نہیں ہے، نظر ہی نہیں آ رہی وہ ان کو. سی کنفیوژن ان کے دماغ میں جینوئن ہے. اسپیس میں کوئی چیز جا رہی ہے، اس کو چلنے میں یا جانے میں یا موو کرنے میں کانسٹنٹ سپیڈ سے موو کر رہی ہے کوئی چیز، کوئی بال یا کوئی ڈیبرس. اب اس کو ٹرن کرانے کے لیے آپ کو کوئی فورس کیوں چاہیے ہوگی؟ وہاں گریوٹی تو ہوتی نہیں. یہ ان کے ذہن میں ایک بڑا وائڈ اسپریڈ کنفیوژن ہے. یعنی اگر آپ اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے تو وہ چلتی رہے گی اپنے ڈائریکشن میں، اسی ڈائریکشن میں جس ڈائریکشن میں وہ چل رہی تھی. لیکن اگر آپ اسے روکنے کی کوشش کریں گے تو پھر تو یہ بچے مانتے ہیں کہ ہاں پھر تو فورس لگانی پڑے گی، یا اسے ایکسلریٹ کرنے کے لیے تو فورس لگانی پڑے گی، ٹرن کرنے کے لیے فورس نہیں لگانی پڑے گی. یہ ایک بڑا وائڈ اسپریڈ کنفیوژن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اپوزنگ فورس نظر نہیں آ رہی. یو کین ناٹ سی اٹ، یو ہیو ناٹ ایون ایکسپیرئنسڈ اٹ، اسپیشلی ان پاورڈ اسٹیئرنگ جو کار میں آج کل ہوتے ہیں، تو آپ کو واقعی کوئی فورس لگانے کی ضرورت نہیں پیش آتی، لیکن فورس لگ رہی ہوتی. Although the car has the tendency to
come out of the circle and move tangent to it, but یہ وائی والی بات سمجھ نہیں آتی ہے. تو یہ جو ڈسکرپٹیو پرابلمس ہم نے اس کوئز میں دیے تھے، ان کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا، اور جو موٹی وجہ، سب سے موٹی وجہ ہمیں سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو اکثر لوگوں کو فارمولاز کا پتہ ہے، اکثر لوگوں کا کامن سینس کام کر رہی ہے. ایک تو وہ ایک ہولسٹک پکچر نہیں بناتے. پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی پرابلم ان کے سامنے آتا ہے تو اس پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ وہ لکھنا شروع کریں، ان کی ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ فارمولا لگائیں اور جلدی سے لکھنا شروع کریں. وہ اس کے بارے میں سوچ لیں، وہ یہ سوچ لیں کہ کیا چیز دی ہوئی ہے، کیا ان پٹ ہے، کیا آؤٹ پٹ ہے، کیا آؤٹ پٹ ہونی چاہیے، اور اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کون سا فارمولا استعمال کرنا ہے، کس قسم کی سوچ ہمیں چاہیے. ایک طریقے سے ہم اس کو سالو کرتے ہیں تو یہ رزلٹ نکلتا ہے. دوسرے طریقے سے اگر ہم اس کو سالو کرتے ہیں تو کچھ اور رزلٹ نکل آتا ہے، یا انٹیوٹیولی وہ بات آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ کو ڈینجر سگنل ملنے شروع ہو گئے، کانفلکٹ شروع ہو گیا. اس کو ریزالو کیسے کرنا ہے؟